السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قوم لوط کے بارے میں تھوڑا سی معلومات حاصل کریں گے کہ قوم لوط کون تھی اور وہ کس گناہ میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا عذاب نازل کیا۔ جس ٹائم پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اس وقت ایک اللہ کا نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت لوط کے والد کا نام حیران تھا جو آزر کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا ان کے والد کا، تب ہی آپ اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دادا آزر کے پاس رہنے لگے۔ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم نامی بستی کی طرف بھیج دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ ان میں بدکاری ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے تم ان کے پاس جاؤ اور وہاں رہو اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام سدوم نامی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحر مردار کے پاس یہ بستی ہے اور تجارت کا مرکز ہے اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ وہ قوم کافر قوم تھی اور قوم نئے نئے گناہ ایجاد کرتی اور فخر سے اس گناہ پر عمل کرتے تھے۔ ان میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو ان سے پہلے اس سرزمین پر کسی قوم نے نہیں کیے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کے درمیان آ کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو۔ اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے تو عنقریب تم پر عذاب برسے گا۔ یہ قوم ہنسی مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، لوط تو دیوانہ ہو گیا ہے، عذاب کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے، سب بدکاری بے حیائی میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کے بستی مذاق اڑانے لگی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ارادہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بلکہ مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جب کوئی نوجوان آتا ہے تو اس بستی کے لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ اتنے میں اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جو نوجوان لڑکوں کی خوبصورت شکل میں تھے، اور وہ جیسے ہی آئے اور لوط کے گھر وہ فرشتے آئے نوجوان لڑکوں کی شکل میں تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرانے لگے، یہاں کہ لوگ ان کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ کریں جو اس سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوط، تم اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے چلے جاؤ، صبح اس بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور ادھر سے جانے کے بعد پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ تیرے پورے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے سوائے تیری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، کیونکہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں۔ لوط کی بیوی نے جب لڑکوں کو دیکھا، یعنی جو فرشتے انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے ان کو دیکھا تو بستی کے لوگوں سے کہنے لگی، ہمارے گھر خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، وہ ایسے خوبصورت ہیں کہ ان کا حسن اس سے پہلے تم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس دوران بستی کے لوگ لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ حضرت جبرائیل امین نے ان پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ تمام کے تمام اوندے منہ ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لوگ لوط علیہ السلام کو زور زور سے دھمکیاں دینے لگے، کہنے لگے، اے لوط، ہم تم سے کل نبٹ لیں گے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، لوط اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت جبرائیل امین نے جب لوط علیہ السلام اس بستی سے نکلے اپنے گھر والوں کو لے کر تو اس بستی کو گھیر لیا، آسمان کی طرف اس کو بلند کر دیا اور پھر آسمان پہ لے جا کر اس کو زمین پر پٹخ دیا
اور آسمان سے اللہ کا عذاب برسنے لگا، پتھر اور آگ ایسے برسے کہ ایک ایک انسان کے اوپر آ کے لگتا وہ چیخ اٹھتے۔ اور یہ جب آواز لوط کی بیوی نے سنی جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ چل رہی تھی، اور وہ بار بار پلٹ کر مڑ مڑ کر عذاب کے کو دیکھنے لگی، نشانیاں ہیں زمین پر موجود ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی فکر کو لگا بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور وہ ایسی بدبخت قوم تھی اور جنس پرستی کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نیست و نبود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ختم کر دیا، اور ان کی بربادی کا آج بھی آثار دنیا میں موجود ہیں لوگوں کو غور و فکر کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔